روکا گیا، پاکستان کی اکانومی کی اس بلیڈنگ کو نہ روکا گیا جو کہ آئی پی پیز کی اور پاور سیکٹر کی تمام سرکولر ڈیٹ کی شکل میں ہے، لاسز کی شکل میں ہے، بجلی کی زیادہ قیمتوں کی شکل میں ہے، بجلی کے زیادہ بل کی شکل میں ہے، اگر اس کو نہیں روکا گیا تو پاکستان کی اکانومی نہیں چلے گی، خاکم بدہن پاکستان بینک کرپٹ ہو جائے گا۔ اور ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ 2.6 ٹریلین 2600 ارب روپے ابھی آئی پی پیز کو دینے ہیں، 2600 ارب روپے کا پاکستان قرض دار ہے۔ ہمارے ڈیفنس کا بجٹ 2200 ارب روپے ہے، ڈیفنس کے بجٹ سے زیادہ تو پیسے ابھی ہم نے دینے ہیں۔ پھر ہر سال تقریباً جو ہے وہ 2000 ارب روپے کا لاس ہے۔ اس سال حکومت نے 1700 ارب روپے رکھے صرف نقصانات کے لیے، 1700 ارب روپے، 1700 ارب روپے۔ تو اس کی پوری ڈیٹیل میں جا کر جب یہ بات پتہ چلتی، اور ہم نے اس سارے پروسیس میں کسی پارٹی کے دور کے حکومت کو ہم نے کنڈیم نہیں کیا، ہم نے ان کے اوپر اعتراض نہیں اٹھایا، ہم نے اپنی پوائنٹ اسکورنگ نہیں کی ہے۔ ہم نے کہا کہ بھئی کسی دور میں بھی جب یہ آئی پی پیز لگی ہیں ان کی نیت پر شک نہیں کرتے، انہوں نے اچھی نیت سے لگائی ہوں گی وہ تمام آئی پی پیز، لیکن آج اس کا رزلٹ اچھا نہیں نکلا۔ تو پاکستان کی آج کی حکومت کو، حکمرانوں کو اس مسئلے کو آج حل کرنا ہے۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو تقریباً 43,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ہے، اور ہماری جو ٹرانسمیشن لائنیں ہیں جس کے ذریعے بجلی پہنچائی جا سکتی ہے اس کی کیپیسٹی سے 2200 میگا واٹ، 22,000 میگا واٹ سے 25,000 میگا واٹ ہم بجلی ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں۔ تو پہلی کیلکولیشن غلط ہے کہ 45,000 میگا واٹ ہم پیدا کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس کیپیسٹی بجلی پہنچانے کی جو ٹرانسمیشن لائنیں ہیں اس کی کیپیسٹی جو ہے وہ 22 سے 25,000 میگا واٹ ہے۔ خیر اس پہ آرگومنٹ یہ آتی ہے گورنمنٹ کے کہ بھائی ہر وقت سارے پلانٹ نہیں چل رہے ہوتے، اس کی مینٹیننس ہو رہی ہوتی ہے، تو جب وہ مینٹیننس ہو رہی ہوگی تو اس وقت اس کو بند کیا جائے گا، تو اس لیے ہمیں ایکسٹرا کیپیسٹی رکھنا ضروری ہے۔ اینی ویز آج کے اس پاکستان میں جہاں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، بجلی نہیں ہے، یہ بجلی کے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہو رہی لوڈ شیڈنگ۔ آج کے پاکستان میں بجلی ضرورت سے زیادہ موجود ہے لیکن بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ وجوہات ہم کئی دفعہ بتا چکے ہیں کہ بھائی جہاں لاسز ہیں حکومت وہاں پر جو ہے وہ بجلی بند کر دیتی ہے رہنے کے باوجود، کیونکہ جتنی بجلی وہ بناتے ہیں اس میں ان کو زیادہ لاس ہوتا ہے، زیادہ خرچہ ہوتا ہے۔ اب ایشو یہ ہے کہ بھائی اس کو یہ کہتے ہیں کہ ڈسٹ کو کارپیٹ کے اندر ڈالتے ڈالتے اب یہ ڈسٹ باہر آ گئی ہے، اب یہ پاکستان نہیں چل رہا۔ انڈسٹریلسٹ کہتے ہیں کہ بھائی 6 سینٹ سے 9 سینٹ میں ہمیں بجلی دے دیں، ہمیں 16 سینٹ میں بجلی پڑ رہی ہے، ہم دنیا میں اپنی پروڈکٹ کو بیچ ہی نہیں سکتے۔ تو میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں اس پورے تجزیے کو کہ اس وقت ہونا کیا چاہیے۔ ہونا یہ چاہیے کہ دیکھیں جب آپ ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ 52% آئی پی پیز جو ہے وہ حکومت کی اپنی ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور تقریباً 25 سے 30% جو ہے وہ لوکلز کی ہیں، ان کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور 20% باہر والے ہیں۔ تو 20% جو فورن آئی پی پیز ہیں ان کو تو کر دیں ایک طرف، ان سے کوئی معاہدہ نہ توڑے، اس لیے کہ ایگریمنٹ یہ ہوا ہے کہ اگر آپ کے اندر ڈسپیوٹ آ گیا آئی پی پیز لگانے والی کمپنیز میں اور حکومت میں، تو اس کا مقدمہ پاکستان کی کسی عدالت میں نہیں چلے گا بلکہ وہ کسی بیرون ملک انٹرنیشنل کورٹ میں وہ مقدمہ چلے گا، اور یقیناً پھر وہ جیت جائیں گے، تو لاسز آئیں گے پاکستان کو۔ تو میں جو فورن آئی پی پیز لگی ہوئی ہیں ان کو ٹچ نہ کریں فی الحال، ابھی جو 52% سرکاری ہیں اور 20-30% تقریباً جو ہے وہ لوکلز ہیں، ان سب آئی پی پیز نے اتنا پاکستان سے کمایا ہوا ہے کہ کسی کا لاس نہیں ہوگا، کسی کا نقصان نہیں ہوگا۔ ان آئی پی پیز کو ان ہاؤس بٹھا کر آج کی ملک کی کنڈیشن دکھا کر یہ بتائی جا سکتی ہے بات، اور یہ بات ہو رہی ہے صرف 25 سے 30% آئی پی پیز کی، 52% تو حکومت کے اپنے ہیں۔ اس کے لیے تو میں بھی آتا ہوں کہ وہ کیا کرے، ہم نے کیا کہا ہے اندر وزیر اعظم سے اور وزیر سے
لیکن یہ جو 30% ہیں ان کو بٹھا کر سمجھائی جا سکتی ہے بات کہ بھائی یہ جو ریٹائرڈ ہوئے ہوئے ہیں، یہ جو جن کی کیپیسٹی ختم ہو گئی، جن کی ایج ختم ہو گئی، ان کو بھی رکھ کر چلا رہے ہیں، ان کو تو فوراً جو ہے وہ اپنے سسٹم سے مائنس کریں، اور اس کے علاوہ بیٹھ کے سمجھائی جائے بات کہ بھائی ملک میں آج جو اکانومک کنڈیشن ہے، اب اس ایگریمنٹ کے تحت اس کو نہیں چلایا جاتا۔ یہ اچھی خیر بات نہیں ہے کہ آپ کسی سے کوئی معاہدہ کرتے ہیں، بار بار اس معاہدے کو کھولیں گے تو پاکستان کی ریپوٹیشن خراب ہوتی ہے، یہ میں مانتا ہوں اس والی بات کو کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن مجبوری یہ ہو گئی کہ ابھی ہماری سروائیول کا میٹر ہو گیا ہے، ابھی ہماری بقا کا میٹر ہو گیا، ابھی ہمارے زندہ رہنے کا میٹر ہو گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ یہ کام جو ہے وہ کر لینا چاہیے، اور اس کو ہونا چاہیے تھا۔ اب اب آ جائیں کہ ہم نے اس کے اوپر، یہ جو میں آپ سے سامنے ساری بات کر رہا ہوں، یہ ہم نے وزیر اعظم پاکستان سے خالد مقبول صاحب کی سربراہی میں اور خالد مقبول صاحب 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ وزیر اعظم صاحب سے ملے، ان کے ساتھ وہاں پر اس دن، یہ 1 اگست کی بات ہے، ڈیپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب تھے وہاں پر، بجلی کے توانائی کے وزیر تھے اویس لغاری صاحب تھے وہاں پر، نوجوانوں کے وزیر تھے رانا مشہور صاحب تھے، پرائم منسٹر کا اسٹاف تھا وہاں پر انفارمیشن منسٹر تھے عطا اللہ تارڑ صاحب تھے، یہ ان کی ٹیم تھی پوری باقاعدہ، اور میں اور خالد مقبول صدیقی صاحب تھے، اور میں کوٹ ان کوٹ کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب، اور میں ان کو اپریشیٹ کرتے ہوئے کہتا ہوں، انہوں نے کہا یہ ایم کیو ایم کے ڈیلیگیشن کو کہا خالد مقبول صاحب، مصطفیٰ کمال صاحب، یہ تو میرا مطالبہ ہے، یعنی کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا یہ میرا مطالبہ ہے، تو ان کو کہا گیا کہ بھائی آپ وزیر اعظم ہیں، آپ مطالبہ نہیں کر سکتے، آپ کو تو جو ہے وہ یہ والی بات، لیکن وہ میں ان کی آپ کو ایک ٹرو فیلنگ بتا رہا ہوں کہ وہ اتنے جذباتی تھے اور کنسرن تھے اور ایگری کر رہے تھے کہ یہ اس بجلی کی قیمتوں کو کم کرنے کا تو میرا اپنا مطالبہ ہے۔ ہم نے خیر اس مطالبے والی بات کو ہم نے پریس کانفرنس میں باہر آ کے نہیں کی، کیونکہ وزیر اعظم صاحب تو مطالبہ نہیں کر سکتے، تو ان کو تو آرڈر دینا، ان کو تو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اینی وے، میں صرف اس بات کو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ ہمیں یہ تسلی ہوئی کہ جس بات کو ہم پلی کر رہے ہیں، حکومت وقت جو ہے وہ رائٹ ایٹ دی ٹاپ لیول وزیر اعظم صاحب کو اس چیز کا ادراک تھا، اور انہوں نے پھر ہمیں پوری ڈیٹیل بتائی کہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور آپ کی تمام گزارشات کو بھی ہم نے شامل کی ہیں، اور اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ اس کو اس پہ ریلیف دیں گے، اس کے علاوہ حل ہی نہیں ہے، اور ہم نے ان کو کہا کہ دیکھیں اس والی بات پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ وہیں سے انہوں نے ہمیں حکم دیا اور کہا کہ آج ہی ایم کیو ایم اور حکومت کے وزیر عطا اللہ تارڑ صاحب جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کریں، اور آپ کو پتا ہے کہ 1 اگست کو میری اور ان کی کمبائنڈ پریس کانفرنس ہوئی پی ٹی وی میں، وزیر اطلاعات کے ساتھ پریس کانفرنس ہوئی، اور صرف آئی پی پی کے مسئلے پر پریس کانفرنس ہوئی، اور انہوں نے اس کو اکنالج کیا، ایم کیو ایم کی تمام کاوشوں کو اکنالج کیا۔ پھر 5 اگست کو وزیر اعظم صاحب کی ہدایت کو ان کے ایڈیشنل سیکرٹری بیٹھے اس میٹنگ میں، اور وزیر توانائی نے ایم کیو ایم کے پورے ڈیلیگیشن آپ کو براہ MNAs راست کو ملاحظہ کر رہے تھے ایم کیو پاکستان کے سینئر رہنما سید مصطفیٰ کمال دیگر ایم کیو ایم رہنماؤں کے ساتھ کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے تھے، اور ان کی جانب سے کہنا تھا کہ آئی پی پی اس کا مسئلہ اب ملکی بقا کا مسئلہ بن گیا ہے، لوگ مہنگی بجلی سے سخت پریشان ہیں، بجلی کے مسئلے پر ہم نے نیپرا اور وزیر توانائی سے میٹنگ کی ہے۔